Kuna wanera shikana da. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. یہاں ماحول چونکہ پشتو کا ہے لیکن میری ساری زندگی اردو بیانات اور اردو کے اندر ہی گزری ہے، اس لیے اردو میرے خیال میں سارے سمجھتے ہیں تو بات کو اردو ہی کے اندر چلا لیتے ہیں۔ دو جہان اللہ پاک نے بنائے ہیں، ایک وہ ہے جس میں شر ہی شر ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ ایک دوسرا عالم اللہ پاک نے بنایا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، کوئی شر نہیں ہے۔ جس جہان اور جس عالم میں شر ہی شر ہے، خیر کوئی نہیں، اس کا نام جہنم ہے۔ اور جس عالم کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر کوئی نہیں، اس کا نام جنت ہے۔ جنت کے اندر کوئی شر نہیں ہے اور جہنم کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اب ان دونوں
کا مجموعہ اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یہ دنیا وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے جنت کی خیر بھی رکھ دی ہے اور جہنم کا شر بھی رکھ دیا ہے۔ یہ مجموعہ ہے خیر اور شر کا۔ اس لیے حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جنتیں بھی دو ہیں اور جہنم بھی دو ہیں۔ ایک جنت اور جہنم وہ ہے جس کے بارے میں احادیث میں ہم علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ وہاں کی نعمتیں ہوں یا عذاب ہوں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب خطرت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور کسی دل پر ان کا خیال اور گمان بھی نہیں گزرا۔ تو ایک جنت تو وہ ہے اور ایک جہنم بھی وہ ہے۔ یہ دوسری جنت اور جہنم کہاں ہے؟ اس لیے کہ جنتیں بھی دو ہیں اور جہنم بھی دو ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب حیرانی یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسری جنت اور یہ دوسری جہنم کہاں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا کے اندر اس ماحول کو بعض لوگوں کے لیے جنت نظیر بنا دیتے ہیں اور بعض کے لیے جہنم نظیر بنا دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ بندہ جو عاجز اور مجبور ہے وہ تو نقد عمل کرے گا اور اللہ پاک صرف اس کو ادھار جنت دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ پاک اس جنت کا ایک حصہ اس کو عطا کرتے ہیں، اگرچہ 99 حصے وہاں کے لیے رکھا ہے، اور اس ایک حصے میں اس کی دنیا کے یہ احوال جو ہیں ان کو اللہ پاک یا جنت نظیر بنا دیتے ہیں یا جہنم نظیر بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ اس زندگی میں جنت اور جہنم کے احوال کی چھاؤں پڑتی ہے، یہ اس کا پرتو ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جو جہنم میں ہو رہا وہ یہاں ہو رہا، جو جنت میں ہو رہا وہ یہاں ہو رہا۔ جنت میں اہل جنت کے احوال بھی قرآن پاک میں بتلائے گئے ہیں اور اہل جہنم کے احوال اور اخلاق بھی بتلائے گئے ہیں۔ اہل جنت کے احوال کیا بتلائے گئے ہیں؟ علی سرور متقابلین، فرمایا وہ جنت میں گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سرور میں ہوں گے، خوش ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہوں گے۔ علی سرور متقابلین، اور ان کے اخلاق یہ بتلائے ہیں کہ اہل جنت ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ یوم یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، اہل جنت ایک دوسرے کو جب ملیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہیں گے۔
یہ سلام کرنا اصل میں دوسرے مسلمان کی خیرخواہی ہے کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. تو اگر اہل جنت کے احوال ہوں گے تو اللہ پاک، اعمال ہوں گے تو اللہ پاک اس دنیا کو اہل جنت کے احوال میں بدل دیں گے. اس کے گھر میں بھی سکون ہوگا، سرور ہوگا. اسباب راحت تو نہیں ہوں گے لیکن راحت ضرور ہوگی، کیونکہ راحت تو اللہ پاک نے عمل میں رکھی ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کے پاس اسباب راحت ہوتے ہیں لیکن راحت نہیں ہوتی. اور اس دنیا کا جنت اور جہنم بننا، اس کو اللہ پاک نے عمل سے جوڑا ہے. اقبال کا یہ شعر ہم سنتے رہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو عمل سے زندگی جنت اور جہنم بنتی ہے. اگر عمل اہل جنت کے ہوں گے تو یہاں احوال اہل جنت کے ہوں گے. عمل اہل جہنم کے ہوں گے تو یہاں احوال اہل جہنم کے ہوں گے. اہل جنت کے احوال کیا ہیں؟ علی سرر متقابلین، وہ خوش ہوتے ہیں، سرور میں ہوتے ہیں، گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے وہ خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے. یہ ان کے احوال ہیں. تو اس آدمی کے اس گھر کے حال کو اللہ پاک جنت نظیر بنا دیتے ہیں. اس کے گھر میں بھی خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، طمانینت ہوتی ہے. اور یہ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں. اہل جنت ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں. خاوند بیوی کی خیرخواہ، بیوی خاوند کا خیرخواہ، باپ بیٹے کا خیرخواہ اور بیٹا باپ کا خیرخواہ ہوتا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ پاک اس دنیا کے احوال کو جہنم نظیر بنا دیتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو قرآن پاک نے اہل جہنم کے احوال بھی بتلائے ہیں اور اہل جہنم کے اخلاق بھی بتلائے ہیں. اہل جہنم کے احوال کیا بتلائے؟ کہ وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ بے چین ہوتے ہیں، وہ دکھ اور تکلیف کے اندر ہوتے ہیں. تو اس کے گھر کے اندر بھی بے چینیاں ہوتی ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں. اور اہل جہنم کے اخلاق کیا بتلائے؟ کلما دخلت امت لعنت اختہا. اہل جہنم جب اہل جہنم سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے. تو اللہ پاک اس آدمی کے اس گھر کے ماحول کو جہنم نظیر بنا دیتے ہیں. اس کے گھر میں اسباب راحت ہوتے ہیں لیکن راحت نہیں ہوتی. یہ تڑپتے ہیں، یہ اندر سے بے چین ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی میں اعمال اہل جہنم کے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اعمال اہل جہنم کے ہوں اور احوال اہل جنت کے ہوں. اور اہل جہنم کا جہنم جانے کا سب سے بڑا سبب مسلمان کے لیے کیا ہے؟ وہ فرض نماز کا چھوڑنا ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا آپ کو جہنم میں لانے کا سبب کیا بنا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب جس گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تو یہاں پر اہل جہنم کے احوال ہوں گے کہ اہل جنت کے احوال ہوں گے؟ جہاں ایک آدمی نماز نہ پڑھے وہاں 70 گھروں پر نحوست اور لعنت برستی ہے. اور جہاں پورے گھروں میں ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہو، اس گھر کے اندر کیسے راحت، سکون اور آرام ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ خاوند بیوی کا بدخواہ ہوتا ہے، بیوی خاوند کی بدخواہ ہوتی ہے. خاوند بیوی کو گالیاں دیتا ہے اور بیوی خاوند کو گالیاں دیتی. بھائی بہن کو گالیاں دے رہا، بہن بھائی کو گالیاں دے رہا. یہ اہل جہنم کے اخلاق اس گھر کے اندر آ جاتے. تو یہ زندگی جنت اور جہنم بنانی، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں قدرت نے رکھی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں.
ایک اس دنیا کے ماحول کو اللہ پاک یا جنت نظیر بنا دیتے ہیں یا جہنم نظیر بنا دیتے ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ دو عالم ہیں اللہ پاک نے جو بنائے ہیں، ایک وہ ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، شر کوئی نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں شر ہی شر ہے، خیر کوئی نہیں، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ دنیا خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں خیر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے، اور اس دنیا میں شر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں خیر کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ امن ہے، سلامتی ہے، اور امن اور سلامتی کو اللہ پاک نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جس قوم میں اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے وہاں امن اور سلامتی ہوتی ہے، اور جس قوم میں بے اتفاقی ہوتی ہے وہاں پر شر ہوتا ہے، وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں فساد ہوتا ہے، اور وہ معاشرہ امن اور سکون سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب اس خیر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ خیر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نکاح کا عمل ہے۔ اس اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ، اس جوڑ کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نکاح کا عمل ہے۔ اور اس جہان کے اندر توڑ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ طلاق کا عمل ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نکاح جو ہے یہ دو کا جوڑ نہیں ہے، یہ 100 کا جوڑ ہے، اور یہ طلاق جو ہے یہ 2 کا توڑ نہیں ہے، یہ 100 کا توڑ ہے۔ اس لیے یہ نکاح جو ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ہمیں نکاح کو سمجھنا ہے کہ نکاح کسے کہتے ہیں، اس نکاح کی حقیقت کیا ہے، یہ نکاح منعقد کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے شریعت نے ہمیں کیا ہدایات اور ڈھنگ دیا ہے۔ یہ چیزیں ہم سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ہاں بگاڑ آ جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سیکھے بغیر، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن سیکھے بغیر۔ یہ 2 قسم کی بدبختیاں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سرے سے عمل ہی نہیں کرتے، وہ بھی بڑے بدبخت ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں بغیر سیکھے کرتے ہیں۔ تو عمل نہ کرنا بھی بربادی پیدا کرتا ہے، اور بغیر سیکھے عمل کرنا بھی بربادی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ عمل کا امام علم ہوتا ہے، عمل کا امام علم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں عمل سے پہلے علم حاصل کرنا، اور اتنا علم حاصل کرنا ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض عین ہے، جس سے وہ حال کے امر کو پہچان سکے، اس وقت مجھ سے میرا رب کیا چاہتا ہے۔ یہ فرض عین ہے۔ فرض عین علم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، یہ ہم اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یہ دوسروں کے لیے ہوتا۔ اس لیے ایک علم جو ہے وہ فرض عین ہے، اور ایک علم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین علم وہ ہے جس سے ہم حال کے امر کو پہچان سکیں، اور ایک علم وہ ہے جو فرض کفایہ ہے۔ عالم بننا، مفتی بننا، محدث بننا، مفسر بننا، فقیہ بننا، حافظ بننا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگ بھی کریں تو باقیوں کے ذمے سے ساقط ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کے لیے تجارت کا علم کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے۔ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، اس کو نکاح کا علم سیکھنا فرض عین ہے۔ ایک آدمی شادی کرتا ہے، اس کو شادیوں کا علم سیکھنا فرض عین ہے، کیونکہ جب وہ سمجھے گا نہیں تو یاد رکھیں اس کی نماز بھی برباد ہوگی بغیر علم کے، اس کا روزہ بھی برباد ہوگا بغیر علم کے، اس کا نکاح بھی برباد ہوگا بغیر علم کے، اور اس کی شادی کا یہ سسٹم بھی برباد ہوگا بغیر علم کے، کیونکہ یہ سارے شریعت کے اعمال ہیں، ان میں سے نکاح بھی ایک عمل ہے۔ تو یہ نکاح کیا ہے؟
اس کی حقیقت کیا ہے، یہ منعقد کیسے ہوتا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، یہ ہر آدمی کو سیکھنے ضروری ہے۔ اس لیے یہ نکاح کی مجلس ہے تو ہمیں اس میں یہ سیکھنا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کا یہاں ہو گیا، اپنے پوتوں کی بھی شادیاں کر لی، لیکن نکاح کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ نکاح میں فرض کتنے ہیں، نکاح میں واجب کتنے ہیں، نکاح کی سنتیں کیا ہیں، کتنوں کو علم ہے۔ اس لیے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں عمل سے پہلے حاصل کرنی ضروری ہے، کیونکہ عمل کا امام ہی علم ہوتا ہے۔ تو نکاح کیا ہے؟ یہ ایک معاہدہ ہے خاوند اور بیوی کے درمیان، ایک وعدہ ہوتا ہے، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، یہ دو طرفہ ہوتا ہے، یہ دو آدمیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، یہ دو جماعتوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، یہ دو قوموں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ تو نکاح ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے میں خاوند اور بیوی ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ خاوند نے کیا کرنے ہیں، کچھ اس کے فرائض ہیں، بیوی نے کیا کرنا ہے، کچھ اس کے فرائض ہیں۔ جو خاوند کے فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں، اور جو بیوی کے فرائض ہیں وہ خاوند کے حقوق ہیں۔ اس لیے جب یہ ہر ایک اپنے فرائض کو سمجھتا ہے، اس معاہدے پر یہ چلتا ہے، تو یہ بندھن تا دیر رہتا۔ اس لیے کہ میں نے یہ بات کہی کہ نکاح خیر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے جوڑ آتا ہے، اور جوڑ سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور توڑ سے دین ٹوٹتا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، باہمی نزاع سے بچو، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، باہمی نزاع دین کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسا استرا سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ اور اس نزاع کا سب سے بڑا سبب دنیا کے اندر طلاق ہے، اور اس جوڑ کا سب سے بڑا سبب دنیا کے اندر نکاح کا یہ عمل رکھا گیا ہے۔ اس لیے نکاح جوڑ کا ذریعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان نکاح والے دن بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کہ جس دن نکاح ہوتا ہے یہ لوگوں میں جوڑ کا سبب بنتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ان کی آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، دو خاندانوں کی اور دو قوموں کی آپس میں محبت اور جوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس محبت اور جوڑ سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور اس اتحاد سے ان کی دین اور دنیا دونوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور باہمی نزاع سے سب سے پہلے اس کا دین ٹوٹتا ہے، پھر اس کی دنیا بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس توڑ کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ طلاق ہے، اور شیطان اس دن زیادہ خوش ہوتا ہے جب دو کے اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تختہ دریا کے اوپر ڈالے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے، وہ بڑا شیطان، اور اپنی اولادوں کو بھیجتا ہے دنیا کے اندر لوگوں کو مختلف قسم کی نافرمانیوں پر یہ وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو اکساتے رہتے ہیں۔ شام کو آ کر سارے کارگزاری سناتے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے میں نے فلاں سے نماز چھڑا دی، کوئی کہتا ہے میں نے روزہ چھڑا دیا، وہ کہتا ہے بس ٹھیک کیا ہے، اور کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو حرام کام کے اندر مبتلا کر دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے اندر اختلاف ڈال دیا، تو کہتے ہیں وہ اٹھ کر خوش ہوتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا ہے، کیونکہ اب اس اختلاف سے کیا ہوگا، یہ دو نہیں ٹوٹیں گے، یہ 100 ٹوٹیں گے، یہ دو خاندان ٹوٹیں گے، دو قومیں ٹوٹیں گی، اور اگر یہ مملکتوں کے درمیان ہے تو دو مملکتیں آپس میں ٹکرائیں گی، اور پھر یہ ایسا گناہ ہے توڑ کہ یہ کئی گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی سے حسد آتا ہے، اسی سے بغض آتا ہے، اسی سے کینہ آتا ہے، اسی سے پھر تمسخر آتا ہے، اسی سے پھر لمز آتا ہے، اسی سے تنابز بالالقاب آتا ہے، اسی سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے دوسروں کے عیب اچھالے جاتے ہیں، اسی سے غیبت آتی ہے، اسی سے پھر آگے جا کر جنگ و جدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نکاح
نکاح والے دن شیطان بہت پریشان ہوتا ہے، اس لیے آج یہ بڑی برکت والی مجلس ہے، اس میں بیٹھ کر بڑی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جائے۔ اور جس دن طلاق ہوتی ہے اس دن شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ نکاح کیا ہے؟ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے خاوند اور بیوی کے درمیان۔ اب اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، خاوند پر بھی کچھ فرائض آ گئے، بیوی پر بھی کچھ فرائض آ گئے، بیوی اپنے فرائض کو سیکھے، خاوند کا حق ادا ہوگا، خاوند اپنے فرائض کو سیکھے، بیوی کا حق ادا ہوگا، تو یہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ ہم نے تمہارے درمیان محبت اور الفت اور رحمت ڈال دی۔ دیکھیں نکاح کے دو بول ایسے ہیں کہ دو اجنبی آپس میں ایسے جڑ جاتے ہیں کہ ایک جان دو دل ہو جاتے ہیں، ان کی عزت شریک ہو جاتی ہے، ان کا درد شریک ہو جاتا ہے، ان کا غم اور ان کی خوشیاں آپس میں شریک ہو جاتی ہیں ان دو بولوں کی وجہ سے۔ تو یہ نکاح کی حقیقت ہے۔ اور یہ نکاح منعقد کیسے ہوتا ہے؟ النکاح ینعقد بایجاب و قبول، فرمایا یہ نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے، ایجاب اور قبول سے، ایک ایجاب کرتا ہے دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ولا یجوز النکاح الا بحضور شاہدین عاقلین بالغین مسلمین حرین، اب یہ ایجاب اور قبول دو آدمیوں کے سامنے ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نکاح میں دو فرض ہیں۔ ہمیں تو ابھی تک 5 وقت نماز پڑھتے، نماز کے فرضوں کا بھی پتہ نہیں، اور یہ سیکھنے فرض ہیں۔ فرض کا علم سیکھنا فرض ہے، واجب کا علم سیکھنا واجب ہے، سنتوں کا علم سیکھنا سنت ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، ہمیں روزے کے فرضوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے جو عمل نہیں کرتا وہ بھی بگاڑ کا سبب بنتا ہے، اور جو بغیر سیکھے کرتا ہے وہ بھی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں روزوں کے فرضوں کا بھی پتہ نہیں۔ میں نے ایک دفعہ پرچے میں ایک سوال دے دیا، کالج کے زمانے میں ایک سوال دے دیا کہ بھئی روزے کے فرائض لکھو۔ ایک پروفیسر میرے پاس آیا، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی جہالتیں بانٹی جاتی ہیں، ایم ایس سی کرنے کے بعد بھی ان کو پتہ نہیں روزے میں فرض ہیں کہ نہیں ہے۔ تو ایک پروفیسر صاحب میرے پاس پرچہ لے کر آیا کہ آپ نے تو لکھا ہے کہ روزے کے فرض لکھو، تو روزے میں تو فرض نہیں ہوتے، نماز میں فرض ہوتا ہے۔ اب ایم ایس سی پروفیسر جو علم کا نشان سمجھا جاتا ہے، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ روزے میں کتنے فرض ہیں۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کتنوں کو پتا ہے روزے میں کتنے فرض ہیں، کوئی پتہ نہیں، اور روزے رکھ رہے ہیں 60 سال سے۔ اب نکاح کیا ہوا ہے، پوتے بھی ہمارے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ نکاح میں کتنے فرض ہیں۔ آج چلو کم از کم علم کا یہ ایک باب سیکھ لیتے ہیں۔ علم کا ایک باب سیکھنا یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ میں اور آپ 1000 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی دیر میں آؤ علم کا یہ باب سیکھ کر 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب کما لیں۔ تو نکاح میں فرض کتنے ہیں؟ 2۔ نکاح میں واجب کتنے ہیں؟ 1۔ نکاح میں سنتیں کتنی ہیں؟ 3۔ اب جب یہ سارے سیکھیں گے آپ تو یہ ایک باب علم کا سیکھ لیا، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ہو جائے گا۔ سیکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مفت میں اس لیے طلب پیدا کی جائے، علم کے لیے طلب کی ضرورت ہے۔ بے طلبے کو علم سکھانا یہ علم کی توہین ہے، اس لیے طلب لے کر بیٹھو۔ کام ہر ایک کے ہوں گے، لیکن آج اس تقریب سے کچھ سیکھ کر جاؤ۔ ہم نے ان تقریبوں کو بھی رسم بنا دیا ہے، عبادات کو رسم بنا دیا ہے، حالانکہ یہ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے، وہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ کی اتنی کھل کر نافرمانیاں کی جاتی ہیں کہ بجائے رحمت کے لعنتیں برستی ہیں۔ ناچ گانے جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ اس میں شروع ہو جاتے ہیں۔
یہ مجلسیں کہاں، اللہ کے نبی کا نام قرآن پڑھنا یہ تو بعض خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو نکاح میں دو فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ ایجاب اور قبول فرض ہے، ایجاب اور قبول فرض ہے۔ دوسرا دو گواہوں کی موجودگی فرض ہے، دو گواہوں کی موجودگی فرض ہے، دو مرد ہوں یا دو عورتیں اور ایک مرد ہوں، کیونکہ عورت کی گواہی ایک مرد کی دو عورتوں کے برابر ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اس لیے کہ ناقص العقل اور ناقص الدین کہا گیا ان کو۔ ناقص العقل ہونے کی بنا پر اکثر ان سے بات بھول جاتی ہے، تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دیتی کہ ہاں وہ فلاں جگہ ایسا ہوا تھا۔ تو اس لیے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ تو دو عورتیں یا ایک مرد ہو پھر بھی ہو جاتا، یا چار عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں، لیکن مردوں کے اندر چار صفتیں ہوں، ہر مرد کے اندر چار صفتیں ہوں۔ وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِحُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ، وہ شاہدین کے اندر صفتیں کیا ہوں؟ بالغین، وہ گواہ نابالغ نہ ہوں، بالغ ہوں۔ عاقلین، پاگل نہ ہوں، عقل والے ہوں۔ مسلمین، مسلمان ہوں، کافر نہ ہوں۔ حرین، آزاد ہوں، غلام نہ ہوں۔ تو نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ دو۔ پہلا فرض یاد رہے گا، ایجاب اور قبول۔ یہ تعلیمی مجلس ہے، کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ ایجاب اور قبول فرض ہے، اور دوسرا دو گواہ فرض ہیں۔ یاد رکھیں ان چیزوں کو۔ اور ہر گواہ کے اندر کتنی صفتیں ہونی چاہیے؟ چار صفتیں ہونی چاہیے۔ اگر گواہ میں ان صفتوں میں ایک صفت بھی نہیں ہوگی پھر بھی نکاح نہیں ہوگا۔ فرض وہ ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو عمل کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز میں فرض رہ جائے نئے سرے سے پڑھیں گے، واجب رہ جائے، واجب فرض سے چھوٹا عمل ہوتا ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، واجب وہ ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر واجب رہ جائے تو عمل کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، اب اس نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ مثلا نماز میں واجب رہ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ اور حج میں واجب رہ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ دم دیا جاتا ہے، دم دیا جاتا ہے۔ اس کی تلافی ہو سکتی ہے عمل، اور اگر فرض رہ جائے تو عمل نئے سرے سے کرنا پڑتا۔ تو نکاح میں ایک واجب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مہر واجب ہے۔ کیا چیز واجب ہے؟ مہر واجب ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ مہر کتنا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے۔ تو مہر یہ کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے۔ بعض لوگ مہر بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں، بعض بہت تھوڑا رکھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ شریعت نے اس کے لیے حد کوئی نہیں رکھی۔ بعض بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں کہ خاوند مہر کے ڈر سے طلاق نہ دے۔ اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا جاتا، ادب نہیں سکھایا جاتا، اور اس کو بھاری کیا جاتا ہے مہر سے۔ مہر سے بھاری نہیں ہوں گے، وہ علم سے، تقوی سے، ادب سے ہوں گے۔ یہ چیز اس کو سکھا دی جائے۔ اور خاوند بیچارے کو مجبور کر لیا جاتا ہے کہ وہ مہر دینے کے لیے وہ طلاق نہ دے۔ اتنے لاکھ دیا بھائی، اتنے میں پھر کہاں سے لاؤں گا؟ تو بہت زیادہ مہر رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت کم رکھنا یہ بھی مذاق ہے۔ ہمارے ہاں دین کو نہیں سمجھتے۔ میں ایک جگہ گیا نکاح پڑھانے کے لیے، وہی کتنا مہر ہے؟ تو ایک صاحب کو تقوی کا ہیضہ چڑھا ہوا تھا۔ یہ بھی جہالت ہے۔
اور کہنے لگا جی 20 روپے مہر. میں نے کہا 20 روپے 30 روپے پر تو چائے کی پیالی ہوتی ہے, آپ مذاق کر رہے ہیں مہر کے ساتھ, یہ مہر کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ایک اور جگہ گیا تو میں نے, بھائی کتنا مہر ہے جی؟ 10 لاکھ. میں نے کہا یہ آدمی کام کیا کرتا ہے جی؟ مزدور ہے. تو مزدور 10 لاکھ روپے مہر دے سکتا ہے؟ یہ تو دینا پڑے گا. ہاں حد نہیں مقرر کی شریعت نے. مالدار ہے اسی نسبت سے, غریب ہے تو اس نسبت سے رکھے. پہلے اپنے کو تولے پھر بولے ہاں کہ میں مہر دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا. اور یہ یاد رکھیں یہ مہر کا دینا فرض ہے, ضروری ہے. بیوی کو پہلے مہر آپ نے دینا. اور فرمایا جس نے بیوی کو مہر نہیں دیا, بعض علماء نے لکھا ہے یہ زنا کا مرتکب ہو رہا. کتنوں نے دیا؟ اور بعض کیا کرتے ہیں, شادی والی رات ان کو جو پاس ہوتا ہے وہ بھی دین نہیں سمجھاتا, وہ کچھ اور سمجھاتا ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں مرگرے, وعدہ مرگرے, ترپائی. وہ کیا کرتے ہیں کچھ اور سمجھاتا ہے اس کو. اچھا جا کر بیوی سے کہو کہ مجھے آدھا مہر کیا کر دو, معاف کر دو. علماء بیٹھے ہیں, یاد رکھیں اگر علماء فرماتے ہیں کہ بیوی کہہ بھی دے کہ میں نے مہر معاف کر دیا, اس سے معاف نہیں ہوتا. کیوں؟ شریعت نے کسی کے مال کو حلال کرنے کے لیے شرط لگائی ہے, لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس. کسی کا مال بھی حلال نہیں ہے جب تک طیب نفس سے وہ اجازت نہ دے. اب وہ عورت طیب نفس سے اجازت نہیں دیتی, وہ طیب قلب سے دیتی ہے. مال کے حلال ہونے کے لیے دل کی رضا نہیں چاہیے, نفس کی رضا چاہیے. دل کسی چیز کے انجام کو سامنے رکھ کر اجازت دیتا ہے, نفس فی الحال کسی چیز کو سامنے رکھ کر اجازت دیتا ہے. اور نفس کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے اس لیے وہ اجازت نہیں دیتا. لیکن دل کہتا ہے اگر اجازت نہیں دوں گا, یہ خامد ہے کل میں نے زندگی گزارنی ہے تو پھر میرے لیے مشکلات پیش آئیں گی, تو وہ انجام کو سامنے رکھ کر اجازت دیتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ طیب قلب کی شرط نہیں ہے, طیب نفس کی شرط ہے. اس لیے پہلے مہر اس کو دے دو, اس کے بعد وہ اپنی رضا سے تمہیں سارا واپس کر دے تو دے دو. اور یہ اگر خاوند نہیں دے گا, اس کے ذمہ قرض ہے, اور جب یہ مرے گا اس کے مال میں سے, وراثت میں سے سب سے پہلے جس قرض کو نکالا جائے گا وہ بیوی کا مہر ہے. کتنے ہیں جو یہ قرض لے کر قبر چلے جاتے ہیں؟ یہ کوئی گپ شپ تو نہیں ہے, یہ تو شریعت کا حکم ہے. یہ مہر کیا ہے؟ واجب ہے. زمانہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس وقت لوگ مہر بہت زیادہ رکھ رہے تھے, تو آپ نے کہا چلو میں ایک لمیٹیشن دیتا ہوں کہ اس سے زیادہ مہر کوئی نہ رکھے. جمعے کا خطبے کے اندر انہوں نے کہا آئندہ کے لیے سارے مہر اتنا رکھیں گے. زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت عورتیں بھی قرآن کو سمجھتی تھیں. ایک عورت اٹھی اور کہا ہے امیر المومنین, اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ دیا ہے اور وہ بہت زیادہ دینے پر بھی پابندی نہیں لگائی. آپ کون ہیں جو پابندی لگا رہے اللہ کے دیے ہوئے پر؟ اس نے کہا تمہیں کہاں اللہ نے دیا ہے؟ فرمایا قرآن پاک میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر آپ عورتوں کو سونے کا ڈھیر بھی دے دیں تو پھر ان سے واپس نہیں لینا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سونے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہیں. وہ کہا چلو میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں. پھر فرمایا عورت قرآن کو سمجھی اور عمر نہ سمجھ سکا. دیکھیں کہاں کتنی بڑی برکتیں اللہ پاک نے دی ہوئی تھی. یہ آیت وہ سمجھ گئی عورت, اپنا حق اس نے تسلیم کروا لیا. پھر آپ نے کہا کہ بھئی ہر آدمی اپنی اپنی بساط کے مطابق مہر کو رکھے. اس لیے شریعت نے اس کے لیے کوئی حد نہیں مقرر کی, لیکن یہ دینی پڑے گی, یہ واجب ہے, یہ واجب ہے. علماء لکھتے ہیں, باقی فقہا ہمارے جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شرائط نکاح میں سے ہے. اگر آپ نے مہر کا نام نہیں لیا تو نکاح ہی نہیں ہوتا. ہمارے احناف کے فقہا فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے, لیکن پھر اس پر مہر مثل واجب ہوتا ہے. مہر مثل کیا ہے؟ اس کی والدہ کا جتنا ہے, اس کی بہن کا جتنا ہے, اس کے قوم قبیلے کی عورتوں کا جتنا مہر ہے وہ واجب ہو جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر مہر کا نام نہیں لیا تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے مہر مثل سے,
کیونکہ اس سے نقصان آ گیا، اور نقصان کو جیسے آپ واجب کا نقصان نماز میں پورا کرتے ہیں سجدہ سہو سے، تو یہاں پر بھی مہر مثل سے وہ نقصان پورا ہو جاتا۔ تو فرض کتنے ہو گئے؟ 2۔ واجب کتنے ہو گئے؟ 1۔ سنتیں کتنی ہیں؟ سنت وہ ہے جس سے عمل کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، برکتیں آتی ہیں۔ اس لیے یہ سنت بھی چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ سنت بھی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ترک سنت کی 2 وجوہات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، بھئی کون سا فرض ہے؟ یہ سنت ہی تو ہے۔ یہ کون سا فرض ہے؟ یہ سنت ہی تو ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ترک سنت کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو یہ آدمی حماقت جلی کا شکار ہے، یہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے، اور یا اس کے اندر کفر خفی چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ عقل اس لیے ہے کہ آدمی فائدے والی چیز کو لے، نقصان والی کو چھوڑے، اور جو نقصان والی کو لے فائدے والی کو چھوڑے، تو یہ عقل مند ہے کہ بے عقل ہے؟ یہ تو اس کی بے عقلی کی دلیل ہے۔ اب مثلا مسواک ایک سنت ہے، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں، 70 نمازوں کا ثواب ہے۔ بغیر مسواک کے پڑھیں، 1 نماز کا ہے۔ جو 70 کو چھوڑ کر 1 کو لے رہا، یہ عقل مند ہے کہ بے وقوف؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں ترک سنت کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یا تو یہ حماقت جلی کا شکار ہے، یہ بے وقوف ہے، فائدے والی چیز کو چھوڑ کر نقصان والی لے رہا ہے، اور یا کفر خفی ہے، سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے۔ سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا، یہ اس کے اندر دل کی بگاڑ کی علامت ہے۔ تو ہم نے اس نکاح میں فرض بھی پورے کرنے ہیں، اس میں واجب بھی پورے کرنے ہیں، اور اس میں سنتیں بھی پوری کرنی ہیں۔ تو نکاح میں کتنی سنتیں ہیں؟ 3 سنتیں ہیں۔ ایک سنت کیا ہے؟ خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ خطبے کے اندر ایسی آیتیں پڑھو جس میں خوف پیدا ہو جائے اس خاوند کے دل میں کہ یہ تو اب بڑی ذمہ داری کا کام آ گیا ہے، اب میں نے اللہ سے ڈر کر بیوی کے حقوق پورے کرنے۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ بار بار خطبے میں 4 مرتبہ کم از کم کہنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اللہ سے ڈرو، اے شادی والے، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ڈرو اس سے جو خدا سے نہیں ڈرتا، مت ڈرو اس سے جو خدا سے ڈرے۔ ڈرو اس سے جو خدا سے نہیں ڈرتا، مت ڈرو اس سے جو خدا سے ڈرے۔ جو خدا سے ڈرے اس کو دے دو بیٹی، انشاءاللہ آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو راحت بھی ملے گی۔ ڈرو اس سے جو خدا سے نہیں ڈرتا، اس کو اس نکاح میں ڈرایا جاتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ عربی تو سمجھتے نہیں، ہم تو عربی کی گالیوں کو بھی کہتے ہیں دا سبق لولی۔ وہ ایک آدمی سعودیہ چلا گیا، واپس آیا تو اس نے کہا بھائی سعودیہ والے کیسے لوگ ہیں، ڈیر خلق تھے کہ جھگڑا کہیں نو پکی سبق لولی۔ وہ عربی کی گالیوں کو بھی سبق کہتا ہے، چونکہ ہم تو سمجھتے نہیں کہ مولانا کیا کہہ رہے، اتقوا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ ارے جس کی میں نکاح باندھ رہا ہوں، ارے اس کے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جب خدا کا ڈر پیدا ہوگا پھر یہ انشاءاللہ یہ بیوی کو نہیں ستائے گا، اور یہ اولاد کے حقوق پورے کرے گا، اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اس لیے ڈرو اس سے جو خدا سے نہیں ڈرتا، مت ڈرو اس سے جو خدا سے ڈرے۔ تو پہلی سنت کیا ہے؟ خطبہ، اور خطبے میں 4 مرتبہ کہنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دوسری سنت کیا ہے؟ چھوارے بانٹنا۔ دیکھیں عام چیزیں جو ہے نا وہ ہم ادب سے پلیٹ میں رکھتے ہیں، لیکن نکاح والے دن یہ لے کر یوں پھینکو، خوشی کا اظہار ہو، کہتے ہیں یوں پھینکنا ہے، یہ مستحب ہے۔ ڈھنگ سیکھو، جہاں شریعت نے بتایا وہاں کرو نا۔ ویسے کوئی چیز آپ نے پیش کرنی ہے اور نکاح میں چھوارے ہی کرنے، یوں پھینک دیں، تاکہ تھوڑا سا سنجیدگی ٹوٹ جائے۔ کیونکہ نکاح میں سنجیدگی نہیں ہوتی، وہ ماتم میں ہوتی ہے، لیکن ایسی غیر سنجیدگی بھی نہ ہو کہ ناچنا گانا شروع کر دے۔ اور تیسری چیز
وہ ہے ولیمہ سنت ہے. کیا چیز؟ ولیمہ سنت ہے. لیکن ولیمے بھی دو ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بئس الولیمہ، یہ برا ولیمہ ہے، اور ایک ولیمہ وہ ہے جو سنت ولیمہ ہے. برا ولیمہ کون سا ہے؟ فرمایا برا ولیمہ وہ ہے کہ جس میں امراء کو دعوت دی جاتی ہے، غرباء کو ٹھکرایا جاتا ہے. یہ کیسا ولیمہ ہے؟ بئس الولیمہ، یہ برا ولیمہ ہے، جس میں مسکین کو چھوڑ کر مسکین شاہ کو بلایا جائے. ہاں، جس میں فقیر کو چھوڑ کر فقیر اللہ کو بلا لیا جائے، یہ بئس الولیمہ ہے. اور پھر بعض لوگ ولیمہ اپنی استطاعت کی نسبت سے ہو، بعض لوگ سود پر پیسے لے کر ولیمہ کرتے ہیں، یہ بئس الولیمہ ہے. اپنی استطاعت کے مطابق کرو. ایک بکری کیوں نہ ہو. اور اس کا بھی ایک آسان طریقہ ہے، یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک آسان بات بتلائی. کتنا آسان ہے یہ، کتنا آسان ہے. شریعت پر جب ہم آئیں گے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، شریعت سے ہٹ کر آسانی کے اندر مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں دین کو رواج میں لاؤ. جب دین رواج میں آئے گا تو جو چیز رواج میں آ جاتی ہے وہ مشکل ہو تو آدمی کو آسان دکھلائی دیتی ہے. وگرنہ پھر کیا ہوگا، جو چیز رواج میں آئے، جو مشکل بھی آدمی کو آسان دکھلائی دیتی ہے، جو رواج میں نہ ہو وہ آسان ہو تو پھر بھی مشکل دکھلائی دیتی ہے. میں آپ کو حضور کا ایک ولیمہ بتاتا ہوں جو غرباء کے لیے انہوں نے پیش کیا. امراء کے لیے بھی ایک میں بہت اہتمام کیا، غرباء کے لیے بھی ایک. سفر میں ولیمہ ہوا، علماء بیٹھے ہیں، صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو چیز ہے وہ ساری یہاں حاضر کرو. اب ولیمہ ہو رہا حضور اسلام کی ایک زوجہ مطہرہ کا، اور صحابہ کے پاس جو کچھ تھا، ستو وغیرہ تھے، کھجوریں تھیں، وہ لا کر اکٹھی کر دی، ڈھیر بنایا، اور پھر سارے بیٹھے اور وہ تقسیم کر لی، کھا لیا، ولیمہ ہو گیا. یہ آسان ہے کہ مشکل؟ لیکن چونکہ رواج میں نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ مشکل دکھلائی دیتا ہے. آج اگر یہاں اعلان کر دیا جائے کہ بھئی میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، ارے بلند کوٹ والو سارے اپنے اپنے گھر سے روٹی لے کر آؤ اور ہم سارے اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے، تو کہو بھئی یہ کرو. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے آسان لیکن رواج میں نہیں ہے، یہ بہت مشکل دکھلائی دیتا. اب جو رواج میں ہے وہ بڑا مشکل ہے، وہ ہمیں آسان دکھلائی دیتا ہے. پہلے لکڑیاں جمع کرنے کا عذاب، پھر وہ نیچے سے سامان یہاں ڈھو، پھر برتن لاؤ، پھر یہاں پکاؤ، اور پھر یہ سارے کام کرو، اور وہ پھر ایک ایک کو کھلاؤ، پھر ایک ایک کو لاؤ اور اس کو گھر تک پہنچاؤ، پھر اس کا شکریہ بھی ادا. یہ مشکل ہے لیکن یہ ہمیں آسان دکھلائی دیتا ہے کیونکہ یہ رواج میں ہے. جو چیز رواج میں ہو مشکل ہو ہمیں آسان دکھلائی دیتی ہے، اور جو چیز آسان ہو رواج میں نہ ہو تو وہ ہمیں مشکل دکھلائی دیتی ہے. اس لیے ہمیں دین کو رواج میں لانا ہے، نہیں تو رواج ہمارا دین بن جائے گا، پھر رواج دین بن جاتے ہیں. تو ولیمے میں ولیمہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور نماز کیا ہے؟ فرض ہے. نماز فرض ہے. جس دن ولیمہ ہوتا ہے، سنت ولیمے میں کتنوں کی فرض نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کو ہم کیا ولیمہ کہیں گے؟ اور جس شادی اور ولیمے میں ایک دن پہلے دن خدا کی اتنی نافرمانیاں ہو جائیں، اس میں کہاں برکتیں ہوگی؟ بعد میں کہتے ہیں دیتا نظر ہو لگے، تو نظر نہیں ہے، یہ خدا کے احکام کی وہ نحوست ہے جو اس نے نکاح کے اندر کی، جو اس نے شادی کے اندر کی. نہ اس کو نظر لگی ہے نہ کچھ ہوا ہے، یہ وہ لعنت ہے. اور کیا ہو گیا؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہو گئے، کسی نے تعویذ کر لیے. تعویذ نہیں ہے، یہ وہ نحوست ہے خدائی احکام کو توڑنے کی، وہ برکتیں حاصل کی جائیں. فرض نماز جو کھلاتا ہے وہ بھی فرض نماز نہیں پڑھتا، جو کھاتا ہے وہ بھی فرض نماز نہیں پڑھتا. اور نہ ہو تو جماعت تو چلی ہی جاتی ہے، جو پکاتا ہے اس سے بھی جماعت چلی جاتی ہے. اس میں کیا برکتیں ہوں گی؟ یہ سنت ولیمہ ہے جس میں اتنوں کے فرض ذبح ہو جائیں. اس لیے میری تو عادت ہے، میں مرضی کی باتیں کرتا نہیں، میں تو مرض کی باتیں کرتا ہوں. میں تو ایک ڈاکٹر ہوں تو میں نے مرض کی باتیں کرنی ہے. ہمارے نکاحوں کے امراض کیا ہیں، ہماری شادیوں کے امراض کیا ہیں. اب اگر میں شادیوں پر چلا گیا تو انشاءاللہ دوپہر آپ کی یہاں ہوگی، 10 بجے سے وقت اوپر ہو چکا ہے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ شانو مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق اعمال کو سیکھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.